امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تبصرے پہ تبصرہ اور آپ کے وانبی صحافی کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں ان تمام خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے کمنٹس کے ذریعے سے مجھے میری غلطیوں کے بارے میں بھی بتایا اور میری جو لاسٹ کالم ہے اس کو پسند فرمایا۔ میں دونوں اطراف کا، دونوں سوچوں کا شکر گزار ہوں۔ آج کے مضمون کا موضوع ہے درندگی کی عسکری اور سیاسی پناہ گاہ۔ کل ایک مشہور جرنلسٹ کی جعلی ٹویٹر اکاؤنٹ سے کی گئی ایک ٹویٹ دیکھی جس کا متن کچھ یوں تھا: موٹر وے والی خاتون کا واٹس ایپ نمبر سے مریم نواز کے واٹس ایپ نمبر استعمال ہو رہا تھا، پہلے ہی تحقیقات انکشاف۔ پہلے تو سمجھ نہ آئی اس کا مقصد کیا تھا، پھر ایک عاصم باجوہ کے فیک اکاؤنٹ جن کا کہنا ہے کہ وہ کسی طرح عسکری اداروں سے تعلق رکھتے ہیں نے بتایا، دیکھتے جائیے آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ اس کشمکش میں تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے کہ ایک اور فوجی چمچے نے ایک مضمون بھیجا۔ مضمون طویل ہے مگر اس کی کچھ سطریں پورے مضمون کا خلاصہ ہیں۔ آپ ڈسکرپشن میں مضمون کے پورے متن کا لنک دیکھ سکتے ہیں۔ مضمون کے کچھ پیراگراف یوں تھے: دراصل کہانی شروع ہوئی تب جب سی سی پی او نے لینڈ مافیا کے خلاف آپریشن شروع کیا۔ مریم نواز کے کزن بلال یاسین جو سابقہ صوبائی وزیر ہیں اور افضل کھوکھر کی غیر قانونی اراضی کے خلاف ایکشن لیا۔ نواز شریف کے کزن سہیل ضیاء بٹ اور اس کے ایم این اے بیٹے کے خلاف ایف آئی آر درج کی۔ سی سی پی او کو روکنے کے لیے کیپٹن صفدر میدان میں آیا لیکن عمر شیخ نے پریشر لینے سے انکار کر دیا۔ دونوں کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا جس پر کیپٹن صفدر نے اس کو دھمکایا اور اس کے بعد یہ سارا ڈرامہ سٹیج کیا گیا۔ یاد رہے نون لیگ سی سی پی او کی تعیناتی کے خلاف عدالت میں کیس بھی کر چکی ہے، پھر پریشر بنانے کے لیے یہ پلان بنایا گیا۔ مدعی سردار شہزاد نون لیگ کا ورکر ہے اور ثنا کے ساتھ اس کے تعلق کی وضاحت کہیں نہیں کی گئی۔ پولیس ذرائع اسے ثنا کا بوائے فرینڈ بتا رہے ہیں اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق مبینہ ملزم گرفتار ہو چکے ہیں اور سارا کھیل بے نقاب ہو چکا ہے۔ لیکن چونکہ یہ جبری زیادتی کا کیس نہیں تھا اور پولیس اہلکار بھی انوالو تھے، اس لیے معاملہ دبانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ کیونکہ یہ حقائق آفیشلی اناؤنس کرنے میں پولیس کی بدنامی ہے اور نون لیگ کو جو چاہیے تھا وہ مل گیا، اور ذرائع کے مطابق مبینہ وکٹم صاحبہ جلد ہی فرانس واپس چلی جائیں گی۔ قوم روتی رہے اس کے غم میں، اس قوم کی قسمت میں رونا ہی لکھا ہے شاید۔ اس مضمون کو پڑھ کر ذہن میں بہت سے خیالات آئے۔ پہلا تو یہ تھا کہ کیا زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ ایک حقیقی زندگی ہے یا پھر ہم کسی خواب کا حصہ ہیں؟ آخر یہ نون فوجی چمچے سی سی پی او کی حمایت کیوں کر رہے ہیں؟ اس بات کا رخ نون لیگ، جس کا میں خود بھی ایک شدید مخالف ہوں، کی طرف کیوں کیا جا رہا ہے؟ آخر ایک ریپ کیس کو سیاسی رنگ دے کر کسی کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ پھر یہ خیال بھی ستانے لگا کہ چند دن پہلے جو مولوی مسجد میں ایک معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کرتے پکڑا گیا تھا وہ کس سیاسی جماعت کی سازش تھی؟ ایک معصوم بچی زینب، خدیجہ اور نہ جانے کون کون سی بچیاں کون سے مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی تھیں۔ آئے دن دفاتر میں ہونے والی سیکشول ہیراسمنٹ کے کیسز کون سی سیاسی جماعت کی ایما پر ہوتے ہیں؟ سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ ان فوجی چمچوں کو کیا ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ وہ اس کیس کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ خاتون جلد فرانس چلی جائے گی، اگر وہ سچی ہوتی تو ضرور رکتی۔ جناب دل پر ہاتھ رکھیے اور سوچئے، اتنی بدنامی کے بعد اور ایسے گھٹیا الزامات اور گری ہوئی کیمپینز کے بعد اگر آپ کے پاس منہ چھپانے کا موقع ہوتا تو آپ کیا کرتے؟
ویسے میں اس صورتحال میں ان لوگوں کو منہ چھپانے کے قابل ضرور سمجھتا ہوں جو اس پوری صورتحال کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ فوجی تلوے چاٹنے والے ہوں یا پھر سیاسی جماعتیں۔ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ پنجاب پولیس نے کچھ لوگوں کو اس سلسلے میں پکڑا ہے، جن میں سے ایک شخص پہلے بھی ایسے الزامات میں پکڑا جا چکا تھا۔ پھانسی پر لٹکانے کا مطالبہ کرنے والوں سے ایک سوال تو یہ ہے کہ اس وقت پھانسی کا مطالبہ کریں جب ان لوگوں کو جو سزا مل رہی ہے اس کا اثر نہ ہو۔ یہ ہمارے جوڈیشل سسٹم پر سوال ہے کہ کس قانون کے تحت وہ ریپ کے ملزم یا مجرم کو صلح صفائی کروا کے بری کر سکتے ہیں۔ افسوسناک اور دردناک سچ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں گناہ کو فخر سے بیان کرنے کی روایت عام ہے، اور ہم اتنے بے شعور ہو چکے ہیں کہ سوچنا چھوڑ کر مخالف کو صرف گالی گلوچ ہی کر سکتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ پنجاب پولیس میں ایک ہی ایسا ایماندار افسر ہے جس کو وزیر اعظم سے لے کر وزراء کی فوج ظفر موج اور اب فوجی میڈیا اور سوشل میڈیا بھی بچانا چاہتا ہے۔ آخر اس سی سی پی او جس کو بولنے کی تمیز نہیں، جس کو بولنے اور الفاظ کے چناؤ کا سلیقہ نہیں، اتنا ضروری کیوں سمجھا جا رہا ہے کہ پوری حکومت ہی اس کو بچانا چاہتی ہے؟ ذرا سوچیے اور کسی کو اپنی سوچ پر پہرا لگانے کی اجازت نہ دیجیے۔ یقین کیجیے جو آپ کو سوال کرنے سے روکتا ہے وہ آپ کا دوست نہیں بلکہ وہ آپ کا مالک و مختار سمجھتا ہے خود کو۔ خوش رہیے اپنے ساتھ، اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال بھی رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو آگ ان کے گھروں کو جلا رہی ہے آپ کے دامن تک بھی پہنچ جائے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔